مسیح کی پیدائش کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں، اور ایون دو ہمارے چھوٹے بچے یہ ساری ورسز جو ہیں جس کا ذکر کلام سنانے والے کرتے ہیں ان کو رٹی بھی ہوتی ہیں، اور تو بھی اب جب ہم ان باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تجدید ہوتی جائے اور ہم اسے بھولے نہ۔ آپ اگر اس واقعہ کو جو مصر میں خدا نے بنی اسرائیل نے کیا اور آگے چل کر موسیٰ اور اس نے یہ کہا کہ یہ اپنے بچوں کو اور پھر ان کے بچوں کو سکھانا، آپ دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کا اس سارے واقعے کو بیان کیا جاتا تھا کہ کس طرح خدا نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا۔ وہ ایک ہی بات کو وہ بار بار دہراتی تھی تاکہ کوئی شخص اس بات کو بھول نہ جائے، اور اس بات کو وہ کیا کرے، یاد رکھے۔ لہذا اور جب بھی بڑا دن آتا ہے، کرسمس آتا ہے، تو واجب ہے کہ ہم ان باتوں کا بار بار ذکر کریں، ان باتوں کو بار بار دہرائیں۔ بعض دفعہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، لیکن دراصل ہر بار نئی بات ہوتی ہے۔ آمین۔ کل رات کو ہم نے خوب خداوند کی پرستش کی، مڈنائٹ سروس میں ہم نے کیک کاٹا، ہم نے سوپ پیا، اور ساری فیملیز نے خداوند کے حضور میں پرستش، ستائش اور حمد کیا۔ خوب خداوند کے حضور میں حمد و ثنا کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کلام کا حصہ شیئر کروں، وہ یہ: یسوع مسیح کی پیدائش جب ہوئی ہے تو ہر ایک شخص، میں پہلے بتا چکا، متحرک، نہ انہوں نے سردی دیکھی نہ انہوں نے گرمی دیکھی۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 24 نائٹ یا یہ ڈیز بڑے سرد ہوتے ہیں، ہمیں سردی لگتی ہے اور مشکل ہے کہ ہم اپنے بستروں سے، اپنی رضائیوں سے نکلیں۔ میں مانتا ہوں ایسی بات ہے، لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اس نے بھی تو اپنے آسمان کو چھوڑا ہے نا، اس نے بھی تو اپنے آپ کو پست کیا ہے نا، تو کیوں نہ سردی ہو یا گرمی، آمین، یسوع مسیح کے لیے اس کے قدموں میں حاضر ہونا ہے۔ آمین۔ آج سے یہ عہد کیجئے، یسوع مسیح کے لیے کیا کرنا ہے؟ حاضر ہونا ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے لیے ہماری جن جان حاضر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جن جان حاضر ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے حضور اس کو جو ہے اس کے قدموں میں آ کر اس کی پرستش و ستائش بھی کی جا سکے۔ ہم کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ دراصل ہم یہ ایمان کا ایکٹ کرتے ہیں۔ ایمان کا کیا ہے؟ ایکٹ ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ عمل میں لاتے ہیں۔ ادروائز خدا کہاں نہیں ہے اور جگہ موجود ہے، لیکن ہمارا یہاں پر آنا یہ فیتھ ایکٹ کہلاتا ہے۔ آمین۔ لہذا ایمان کو اپنے کیا کیا کریں؟ متحرک رکھا کریں۔ پریز دی لارڈ۔ یس مسیح کی پیدائش یہ اس کا بڑا سبب ہے اس دنیا میں آنے کا۔ یس مسیح ایسے نہیں آیا، اس کا سبب ہے، اور اس بڑے سبب کو ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایمینویل کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ کس کے حوالے سے؟ ایمینویل کے حوالے سے۔ میرے ساتھ نکالی یشعیاہ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم پڑھیں گے۔
यशायाह 7वां बाब उसकी 14वीं आयत है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आमीन। वो क्या करेगी? इमैनुएल रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और 20 मिनट वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है, बोलिए, खुदा हमारे साथ। फरिश्ता यूसुफ को क्या कह रहा है कि तू उसका नाम क्या रखना, क्योंकि जो है इजराइल में बच्चे के नाम, वो बच्चे का नाम कौन रखते हैं? उसके पेरेंट्स रखते हैं, और बिलखसूस उसका जो है उसका बाप उसको रखता है। जैसे कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात पढ़ते हैं कि उसको कहा कि उसका क्या नाम रखना चाहिए, तो उसने अलिशबा ने कहा यूहन्ना, तो उसने कहा कि ये तो तेरे कुंबा में किसी का नहीं है। तो उसने जो है कहा कि उसके बाप से पूछते, उसके बाप ने उसको कहा इसका नाम क्या है? यूहन्ना है। आमीन। सो आप वो नाम यूहन्ना नाम रखा गया है। लिहाजा फरिश्ते ने उसे क्या नाम दिया है कि उसका नाम यीशु रखना। ये किसको कहा गया है? यूसुफ को कहा गया है। और फिर जब आप यशायाह 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम क्या होगा? इमैनुएल रखेगी। कौन रखेगी? कुंवारी। आमीन। लिहाजा कुंवारी मरियम जो है, मुकद्दसा मरियम ने जो है वो यीशु को जो यूसुफ ने नाम रखा है उसको किस नाम से पुकारती है? इमैनुएल के तौर पर। आमीन। ये याद रखिए, ये कौन रखेंगे? उसके पेरेंट्स रखेंगे। फरिश्ते ने उसे क्या नाम दिया है? यीशु नाम रखने के लिए कहा है। लेकिन मरियम उसे किस नाम से पुकारती है? आमीन। मरियम किस नाम से उसे पुकारती है? बोलिए। तो हम किस चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं कि पीछे इमैनुएल है और आगे यीशु है। अजीज बहनों भाइयों, ये बाइबल बड़ी साफ बयान करती है। वो इसलिए क्योंकि जो उसको कहा गया है कि वो रूहुल कुदस की कुदरत से क्या होगा, और जो मरियम को ये बात कही गई थी वो क्या थी? जरा आपको याद होगा, जो लूका की इंजील में लिखा है। आप इन बातों को गौर से सुनिएगा, फिर आपको मैं आगे चलकर फिर इमैनुएल की बात करता हूँ। जो है लूका की इंजील में जो है मरियम को जो बात फरिश्ते ने कही थी वो क्या थी? वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का क्या होगा? बेटा कहलाएगा। वो मौलूद मुक़द्दस क्या होगा? बेटा कहलाएगा। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो कहते हैं कि रूहुल कुदस के वसीले से यह रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसलिए कुंवारी मरियम उसे किस नाम से पुकारती है? बोलिए, इमैनुएल। और फिर जो है वो प्रोफेसी क्या है? नबूवत पीछे जो यशायाह 7:14 में हमने पढ़ी है वो क्या है? वो देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम क्या रखेगी? वो कौन रखेगा? कौन रखेगी? कुंवारी जो है वो क्या करेगी? उसका नाम इमैनुएल रखेगी। अब आप ये देखिए, यह डिफरेंशिएट कीजिए कि यूसुफ को क्या कहा गया है और जो है मरियम को क्या कहा गया है। इन दोनों को मिलाइए।
नाम उसका यीशु है। लेकिन मरियम को जो बात कही गई है कि वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, इसलिए वो क्या कहती है? God is with me, hallelujah, God is with us, खुदा हमारे साथ। लिहाजा जब मरियम जो है वो मरियम के एस्पेक्ट के मुताबिक आप सोचें या देखें तो मरियम किस अंदाज से जो है वो यीशु को कहती है इमैनुएल, आमीन। तो ये उसका आप खिताब है जो हमें बाइबल मुकद्दस में इमैनुएल के नाम का हमें मिलता है, आमीन। आपको क्लियर हुई बात है? बाइबल इसको वाजिया बयान कर रही है। ये खुदा की तरफ से ये बकायदा नहीं कहा गया कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना। वो क्या कहा गया है? वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। मेरे भी बड़े नाम हैं। मेरी माँ मुझे इमैनुएल कहा करती थी, आपको शायद ना पता हो। मेरा नाम इमरान है, लेकिन हिडन वे में जो है वो मेरी अम्मी मुझे क्या कहती थी? इमैनुएल कहती थी। वो रोजाना इमैनुएल नहीं कहती थी, और वो कई महीनों या कई सालों के बाद या कभी कभी वो क्या करती थी? मुझे इमैनुएल कहा करती थी। इसका मतलब ये है कि माँ वो जो है वो जानती है कि मुझे अपने बेटे को क्या पुकारना है। इसी तरह से कुंवारी मरियम वो जानती है कि मैंने यीशु को क्या कहना है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु ही कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इमैनुएल है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कि वो रूह कुदुस की कुदरत से पैदा हुआ है, आमीन। ये थोड़ा सा टेक्निकली जो है ये बात है जो इसे समझने की जरूरत है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ढोरा पीटा जाता है, ये क्या बात हुई, ये तो क्या कंट्राडिक्शन है। अरे यार ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये तो आंखों का देखना है या फिर क्या अंडरस्टैंड करने की बात है। आप कॉन्टेक्स्ट को देखिए, आप टेक्स्ट को देखिए, टेक्स्ट क्या कहता है, बाइबल क्या बयान करती है, आप उस जो है बाइबल की बात को लें, आमीन। अब इमैनुएल क्यों रखा गया है? ये तालीम थोड़ी सी और से सुन लीजिए आप। इमैनुएल क्यों दिया गया है नाम? याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में हमें जो है यीशु मसीह को जब मसाया के तौर पर नजर आता है, ये दाऊद जो है उसे मसाया कहता है, ठीक है। यसाया में बहुत सारे नाम हैं। यसाया उसे जो है वो खादिम की सूरत में लेता है, यसाया उसे जो है वो किंग के तौर पर, इमैनुएल के तौर पर पेश करता है, उसे जो है बचाने वाले के तौर पर भी यसाया की किताब में है। मीका की किताब में जो है उसे जो है कदीमुल याम कहा गया है, ठीक है। तो ये देखिए कि बहुत सारे नाम क्राइस्ट के हैं, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि उसका नाम अजीब मसीह, खुदा कादर, अब्दुल कबाब और सलामती का शहजादा होगा, तो हम ये क्यों नहीं जो है ये एतराज क्यों नहीं करते कि हम इसे जो है वो सलामती का शहजादा क्यों नहीं पुकार रहे, हम खुदा कादर के तौर पर क्यों नहीं इसे पुकार रहे हैं, हम उसे अजीब क्यों नहीं कह रहे हैं, हम उसे मसीह क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसके ऊपर क्यों अड़े हुए हैं कि वो इमैनुएल जो है क्यों नहीं रखा गया है। बाइबल मुकद्दस में जो है उसे क्या कहा गया है? उसका नाम अजीब मसीह, खुदाए कादर, अब्दुल कबाब और सलामती का शहजादा होगा। हम ये क्यों नहीं इसे कहते? ये क्यों इतराज नहीं कहा जाता कि भैया इसे काउंसलर कहो, इसे जो है ये वंडरफुल कहो, इसको जो है फादर ऑफ ट्रिनिटी कहो, इसे प्रिंस ऑफ पीस कहो, आमीन। वो अपनी सिफात के सबब से जो है ये उसके ये अलकाब हैं, इसके खिताब हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. लिहाजा जब ये कहा जा रहा है कि खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक वारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। असली इसका सबब क्या था? इमैनुएल रखने का सबब क्या था? ये बात खुदा ने यहूदा के बादशाह आखिस बादशाह को ये कही थी। खुदा ने उससे कहा कि तू खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। क्या कहा गया? बोलिए, निशान तलब कर। खुदा कहता है, यसाया आखिस को मुखातिब होकर कहता है, आखिस बादशाह, खुदा फरमाता है कि तू पताल के नीचे मुझसे निशान तलब कर।
پھر اسے کہتا ہے آخس تم اسے نشان طلب کر بلندی پر، پہاڑوں پر سے یا آسمان پر کوئی بھی نشان طلب کر، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آمین۔ اس نے کہا کہ میں خداوند کو نہیں آزماؤں گا، پھر خداوند نے کہا پھر میں خداوند خود نشان دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ کماری مریم سے پیدا ہونا یہ ایک بڑا نشان ہے جو خدا نے دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یروشلم پر اسرائیل کے اوپر 2 بادشاہوں نے حملہ کر دیا۔ جب آپ یسایا کی کتاب اس کا 7واں باب پڑھتی ہیں، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جاگنا ہوگا، صرف 10 یا 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے جو ہے لوگ تیار ہیں آپ کو ملنے کے لیے اور آپ ان کو ملنے کے لیے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسا چیز عام طور پر جو ہے انہی موقعوں پر دیے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ آمین۔ یسایا 7واں باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور شاہ یہودا اور آخرس بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یہوا کے رزین شاہ آرام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ یہ آپ کو دوسرے سلاطین 15ویں 16ویں باب میں، پھر تواریخ 28ویں باب میں ان چیزوں کے بارے میں ملے گا۔ ہم پیچھے تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم تھوڑا جو ہے وہ اس کو سیکھیں گے تاکہ آپ چیدہ باتوں سے جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا ایمینویل کیوں جو ہے وہ دیا گیا ہے نام۔ لہذا جب یہ شاہ رزین اور فقہ بن رملیہ نے جو ہے یہ یروشلم کو گھیر لیا، آرام کے بادشاہ نے اور شاہ اسرائیل نے۔ آپ کو یاد ہو کہ اسرائیل کے کتنے قبیلے ہیں؟ بولیے 12 قبیلے ہیں۔ 10 قبیلوں کو اسرائیل کی سلطنت کہتے ہیں۔ پھر سے بولیے 10 قبیلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ 2 قبیلے جن میں یہودا اور بنیامین ہیں، اس سلطنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودا کی سلطنت۔ یہودا کی سلطنت۔ جب یہ کہا جاتا ہے اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، جس کا مطلب ہے یہ 10 قبیلوں کی سلطنت ہے، جس کا جو ہے کیپٹل جو ہے وہ سامریا تھا، اور یروشلم کس کا کیپٹل ہے؟ یہودا کی سلطنت کا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بار بار کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے بعض دفعہ کئی جو ہے مائنڈ میں سکپ ہو جاتی ہے۔ جو ہے شاہ اسرائیل نے آرام کے بادشاہ رزین کے ساتھ کیا کر لیا؟ ایکا کر لیا، تاکہ کیا کر سکے جو ہے وہ دونوں مل کر وہ یروشلم کے اوپر چڑھائی کر سکے، لیکن وہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ دوسری آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی آرام افرائیم کے ساتھ متحد ہے۔ یہ دوسری بار پھر انہوں نے یہ ایسا کیا۔ پہلی بار بھی وہ کامیاب نہ ہوئے، دوسری بار بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ آرام افرائیم کے ساتھ متحد ہو گیا۔ گویا افرائیم اور اسرائیل اور افرائیم دونوں جو ہے سیم نام ہے۔ اگر آپ شاہ افرائیم پڑھیں یا شاہ اسرائیل پڑھیں ایک ہی بات ہے۔ بنی افرائیم پڑھیں تو بھی 10 قبیلے ہیں، بنی اسرائیل پڑھیں تو بھی 10 قبیلے ہیں۔ بنی یہودا پڑھیں تو آپ کو کیا معلوم پڑے گا؟ یہودا اور بنیامین۔ آمین۔ اور ان کے ساتھ لاوی بھی شامل ہو گئے تھے بعد میں۔ لہذا افرائیم جب کہا گیا کہ اوپر اسرائیل کہا گیا، نیچے افرائیم آ گیا، کوئی یہ لہرا نام ہے نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ آرام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، بس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ پھر متحد ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو پورا کا پورا یہودا، پورا کا پورا یروشلم اور آخس بادشاہ اور اس کے سارے لوگ کیا ہوئے ہیں؟ ان کے دل نے جنبش کھائی۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں لے ڈوبیں گے، ہمیں یہ مار لیں گے، ہم پر چڑھ جائیں گے، ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں دبوچ لیں گے، ہمارا محاصرہ کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے اسیر ہو جائیں گے۔
جب تیسری آیت میں پڑھتی ہے تو لکھا تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یشوع کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخر سے ملاقات کر اور اسے کہا خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، ان لکٹیوں کے 2 دھوئے والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، کیونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابعین کے بیٹے کو اس کے درمیان تک نشین کریں۔ آمین۔ انہوں نے کیا یہ ٹھان لیا تھا، ان دونوں بادشاہوں نے، آرام نے اور پھر افرائیم، یہ متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہودا کے اوپر چڑھائی کریں گے، اس کو لے لیں گے۔ اور یسایہ کو اپنے بیٹے شیار یشوع کے ساتھ وہ بھیجا گیا اور کہا کہ جو تو نے پہلے اسیر کر لیے ہیں میں کیا کروں گا، وہ بھی چھڑاؤں گا۔ اور دوسرا، پہلے جب انہوں نے حملہ کیا تو بہت سارے وہ یہ لے گئے بنی یہودا کو، وہ لے گئے تھے، تو خداوند نے شیار یشوع جس کا مطلب ہے بقیہ واپس آئے گا، بقیہ ہوگا، کیا ہوگا، واپس آئے۔ شیار یشوع کا مطلب ہے کہ ریمنٹ ول ریٹرن، بقیہ کیا ہوگا، وہ واپس آئے گا۔ لہذا یسایہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہ گیا اور اس نے آخر سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ خدا کیا کرے گا، جو پہلے لے کے ہیں وہ بھی میں لے کر آؤں گا، اور تو اس 2 لکڑیوں سے کیا ہے، دھوئے والی لکڑیوں سے کیا کر، ٹکڑوں سے نہ گھبرا۔ کبھی آپ نے لکڑیوں کو دیکھا، 2 لکڑیوں کو، اور اس کو بجھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر دھواں نکلتا ہے، وہ آپ اکثر دھواں چھوڑ رہے ہیں، تو اس سے مت گھبرا اور مت بے قرار ہو۔ عزیز بھائیو، شیطان بھی وہ دھواں ہی چھوڑتا ہے، وہ بگاڑ کچھ نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویا، اس کا دھواں کیا اٹھتا ہے۔ اور خداوند نے یسایہ کی بات کہا کہ تو کیا کر ان لکٹیوں کے 2 دھوئے والے ٹکڑوں سے، یعنی کون، ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے، وہ قہر انگیز سے کہ کیا کرے، ان کو دبوچ لیں اور نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آؤ ہم پھر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس پہ رکھنا پیدا کریں اور تابعین کے بیٹے کو اس کے درمیان تک نشین کریں۔ کس کے بیٹے کو، تابعین کے بیٹے کو کیا کریں، اس کے درمیان میں کیا کریں، یہودا یروشلم میں اس تابعین کے بیٹے کو کیا کریں، تک نشین کرائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آسمان کو جو بیٹھا ہے وہ ان کی قہرانگیزی کو دیکھ رہا اور سن رہا ہے کہ شاہ ارام اور شاہ افرائیم یعنی شاہ اسرائیل یہ کیا پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ میں یروشلم کے اندر یا کسی دوسرے کو بادشاہ بنا دوں۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ تو ان کا پلان ہے، یہ ان کی منصوبہ بندی ہے کہ ہم کیا کریں کہ یروشلم میں یہودا پر چڑھائی کریں اور یروشلم میں وہ کیا کریں، دوسرے کو بادشاہ وہ کیا کریں، مقرر کر دیں۔ خداوند کیا کہتا ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے، غور سے سنیے، اس کو پائیداری نہیں بلکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا فرماتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تابعین کا بیٹا یروشلم کے اندر تک نشین ہو، کوئی دوسرا آ کر یا یروشلم کے اندر جب تک لگائے۔ اور خدا نے کہا، غور سے سن، ارام کا دارالسلطنت، اس کا کیپٹل، اس کا دارالحکومت وہ دمشق ہے، اور پھر افرائیم کا دارالسلطنت سامریہ ہے۔ خدا نے کہا کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، وہ یہ نہ سوچے کہ یہاں پر آ کر ڈیرا لگائے اور اسے اپنا کیپٹل بنائے، اور پھر افرائیم کا کیپٹل سامریہ ہی ہوگا، وہ یروشلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خدا نے کہا 65 برس کے اندر کیا ہوگا، 65 برس کے اندر ایسا افرائیم
ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے۔ 738 میں جو ہے یہ BC میں یہ ہے وہ آخر بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرنا شروع کی، اور 65 ایئرز کے اندر کیا ہوا جو ہے آپ جانتے ہیں، شاہ اسور، تلگل پلانسر، سنہیرب اور دوسرے جو ہے اس کے آخری بادشاہ نے کیا کیا، جو ہے سارے شاہ اسرائیل کی ساری سلطنت کو تہس نہس کر دیا، ان کے ایک آخری جو ہے اسرائیلی کو بھی کیا کر دیا، اسیر کر جو ہے وہ اسور لے گئے، ایسے تتر بتر کر دیا، ایسے جو ہے ان کو بھگایا کہ وہ قوم ہی نہ رہے۔ اور آج جو ہے سارا جو اسرائیل تھا وہ تتر بتر ہو گیا، ان سارے کے 10 قبیلے اس وقت کے تتر بتر ہوئے ہیں، یہ کٹھے نہیں ہو پائے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جو یروشلم کی طرف ایسی جو ہے وہ میلی نگاہ کرتا ہے، اس کا حال جو ہے شاید ابراہیم کی مانند ہوتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی مانند ہوتا ہے، ان سامریوں کی مانند ہوتا ہے جنہوں نے یہ شاید ارامیوں کے ساتھ یہ ایک کیا تھا کہ یروشلم کے اوپر چڑھائی کریں اور یہاں اسے لے لیں۔ خدا نے کہا ویسا کٹے گا کہ قوم بھی نہ رہے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم کا دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اور اگر تم ایمان نہ لو تو یقین تم بھی قائم نہ رہو گے۔ میں تو اپنا پلان دوں گا ہی، لیکن اگر کوئی ایمان نہ لائے گا وہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ یہ شاید افرایم ایمان نہ لایا، ارامی تو ظاہر ہے وہ غیر قوم کے تھے، وہ تو ایک کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر تعبیر کو یروشلم کے اندر جو ہے وہ تکنشین کرائیں گے۔ خدا نے یہودا آخذ کو کہا اگر تم بھی ایمان نہ لاؤ گے تو قائم نہ رہو گے، قائم رہنے کے لیے ایمان لانا ہوگا۔ اس لیے پھر خداوند نے یہ اپنا پلان دیا، اور وہ پلان کیا تھا کہ نشان طلب کر، یہ جو آ رہے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں کہ کسی طابیل کے بیٹے کو کیا کریں، یہ تکنشین کرائیں یروشلم کے اندر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہاللیلویا، اس کو پائیداری مل نہیں سکتی ہے۔ پھر خدا نے کہا نشان طلب کر پتال کے نیچے، بلندی پر نشان طلب کر۔ آخر بادشاہ کہتا ہے میں خداوند کو نہیں آزماؤں گا اور میں نشان طلب نہیں کروں گا، اگر تو نہیں طلب کرے گا لیکن میں تو نشان دوں گا کہ دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گی۔ آمین۔ اس کو جو ہے نیا عہد نامہ اس کا ترجمہ کرتا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر رملیہ کا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ شاہ ارام کے ساتھ مل گیا ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ ایمانویل یہ بخشنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن جو ہے وہ یروشلم کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی دشمن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کسی دوسرے کو بادشاہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لہذا یروشلم کے اندر صرف ایک ہی بادشاہ ہے جس کو جو ہے خدا نے فرشتہ کے ذریعے سے یوسف کی معرفت سے کہا ہے، اور مریم کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ کیا کرے گا، یعقوب کے گھرانے داؤد کے خاندان کے اوپر اب تک کیا ہوگا، وہ بادشاہی کرے گا۔ ایمانویل دینے کا مقصد یہ ہے دو باتوں کے سبب سے، پہلی بات کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، ان لکٹیوں کو دھوئے کی ٹکڑوں سے مت گھبراؤ، یا دشمن سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایمانویل کو جو ہے لانے والا ہوں جو یہاں پر کیا ہوگا، تخت نشین ہوگا۔ یروشلم کے اوپر جو ہے ہسٹری بیان کرتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کو لینے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی یہ سب سے بڑا کنٹروورشل، دنیا کا سب سے کنٹروورشل، سب سے جو ہے وہ بون آف کنٹینشن کا جو سبب ہے وہ کیا ہے، یروشلم ہے، وہ ایریا ہے۔ یاد رکھیے جب شاہ ارام اور شاہ افرایم جب انہوں نے یہ کیا کہ یہودا پر چڑھائی کر یروشلم کے اوپر کسی دوسرے کو بادشاہ بنا دیں، تو خدا نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کو پائیداری حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تب ایسا ہوا تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ آمین۔ اب کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور آ کر اس کے اوپر بادشاہی کرے؟ یاد رکھیے نہ یورپ، نہ امریکنز، نہ عربی،
نہ کوئی اور فلسطینی جو ہے وہ یروشلم کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر سکتے ہیں. پھر سے میں بتا دوں، نہ کوئی یورپین، نہ کوئی مغربی، نہ کوئی امریکنز، نہ کوئی انگلش، نہ کوئی یورپین، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اور جو ہے یروشلم کے اوپر تخت نشین ہو سکتا ہے. یہاں پر تخت نشین ہوگا وہ کون ہے؟ ایمانویل. ایمین. خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ جو ہے جلد آئے گا. اور پہلی بار جو ہے جب یسوع مسیح کی پیدائش سے یہ دنیا کو یہ خبر مل جانی چاہیے، دنیا اس بات کو سمجھ جائے جو خدا نے جو ہے فرشتے کی معرفت جو ہے وہ مریم کو کہی تھی، فرشتے کی معرفت یوسف کو کہی تھی. وہ پہلی قسط ہے، اگلی قسط ہونے والی ہے. پریز دی لارڈ. اور دوسرا جو ہے یسوع مسیح دوسری آمد میں اپنی پوری قوت کے ساتھ کہاں اترے گا؟ بولیے. زیتون کے پہاڑ پر. کیا وہ واشنگٹن اترے گا؟ کیا وہ ٹوکیو اترے گا؟ کیا وہ ریاض اترے گا؟ کیا وہ لندن اترے گا؟ کیا کسی اور جگہ کے اوپر اترے گا؟ بڑی بڑی جو ہے بڑے بڑے یہ دارالسلطنت ہیں، بڑے بڑے دارالحکومت کیپٹلز ہیں. یہ امریکہ کا کون سا ہے؟ بولیے واشنگٹن. انگلینڈ کا کون ہے؟ لندن. ٹھیک ہے. سعودی عربیہ کا کون سا ہے؟ ریاض. کیا یسوع مسیح وہاں پر اترے گا؟ کیا یسوع مسیح جو ہے واشنگٹن اترے گا؟ کیا یسوع مسیح لندن اترے گا؟ کیا وہ اسلام آباد اترے گا؟ کہاں پر اترے گا؟ بولیے. زیتون کے پہاڑ پر اترے گا. وائی ایمین کے ذریعے سے. ایمانویل کہتے ہیں. تو دراصل یہ دشمن کو للکارنا ہے. جب آپ ایمانویل کہتے ہیں تو آپ بادشاہوں کو للکارتے ہیں. اور میں آپ کو ایک جو ہے گر کی بات بتاتا ہوں، ایک ہیڈن سیکرٹ بات بتاتا ہوں. اگر آپ نے پرنسپیلٹیز کو، آپ نے اختیار والوں کو، آپ نے جو ہے یہ تاریخی کی قوتوں اور حاکموں کو للکارنا ہے تو پتہ کس نام سے للکارا کرے؟ ایمانویل کے نام سے. آمین. کیونکہ خداوند نے یہ یہودا آکس بادشاہ، چاہے یہودا آکس بادشاہ کو کیا کہا تھا؟ نشان طلب کر. کہاں سے نشان طلب کر؟ پتال سے نشان طلب کر، یا بلندی سے نشان طلب کر. کہتا میں طلب نہیں کروں گا، لیکن خدا نے کہا میں تجھے کیا کروں گا؟ نشان دوں گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام بولیے ایمانویل رکھیں گی. آمین. اس کا نام کیا ہوگا؟ ایمانویل ہوگا. لہٰذا میں جب جو ہے طریقے کی قوتوں، حاکموں اور اس کی ساری قدرت کو للکارنا چاہتا ہوں تو میں یسوع کے نام سے ایمانویل کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے کہ God is with me، God is with us، ایمانویل میرے ساتھ ہے. لہذا جب میں اس طرح سے پکاروں گا تو جیسے یہودا آخس کو جو ہے یہ دلیری مل گئی، اس کو جو ہے یہ حوصلہ مل گیا، اسی طرح میری زندگی کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ مجھے حوصلہ ملتا ہے، مجھے زور ملتا ہے، مجھے قوت ملتی ہے، مجھے دلیری ملتی ہے، اور یوں میں دشمن کے اوپر غالب آ سکتا ہوں. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. اور یہ نشان دیا گیا ہے. ایک اور جو ہے خداوند نے جو ہے یسایہ کو نشان دیا ہے. اس کے بیٹا پیدا ہوا مہیرشلال ہاشبس. خدا نے کہا کہ جب یہ ابا اور اماں کہنے والا ہی ہوگا تو کیا ہوگا کہ میں جو ہے وہ دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے جو ہے حضور بھیج دوں گا. اس کا جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا نا مہیرشلال ہاشبس تو اس نے کہا ابھی جب ابا اماں کہنے لگا نا مہیرشلال ہاشبس تو خدا نے کیا کیا؟ جو ہے شاہ ارام اور شاہ افرائیم کی ساری لوٹ جو نا اس کے ملکوں کی لوٹ کو اٹھوا کر اسور کو جو ہے مقرر کر دیا. شاہ اسور یہ رامیوں کو پکڑ لے اور اس سامریہ کو پکڑ لے اور اس کی ساری لوٹ کو، ان کی سارے مال و اسباب کو لوٹ کر لے جا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہوتا ہے جو یروشلم کی طرف میلی نگاہ کرتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، جو ہے آپ کو میں دلیری دینا چاہتا ہوں اس کرسمس کے موقع کے اوپر آپ اپنے دشمنوں سے مت گھبرائیے، آپ اپنے جو ہے ابلیس کی طاقتوں سے مت گھبرائیے، آپ جو حاکموں سے مت گھبرائیے، آپ بادشاہوں سے مت گھبرائیے. آپ کے اگینسٹ کون ہو رہا ہے؟
اس سے مت گھبرائیے. آپ کے اگینسٹ کون کون ہے مت گھبرائیے. کیوں؟ کس سبب سے میں نہیں گھبراؤں گا؟ کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ میں خداوند خود آپ ایک نشان دے گا. دیکھو ایک کاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ ایمانویل رکھے گی. آمین. پریز دی لارڈ. لہذا میں اپنے دشمن کو کیا کہوں؟ ایمانویل. آمین. میرے ساتھ ایمانویل ہے. میں تجھ سے ڈرنے کا نہیں ہوں. اے آخر اے شاہ آرام، اے شاہ افرایم، میں ڈرنے کا نہیں. اے دنیا کے حاکم، اے دنیا کے حاکم. وہ تو دو کٹھے ہوئے. یہ جو اپنے آپ کو دنیا کا حاکم کہتا ہے، میں اس کو پکارتا ہوں، میں اس کو للکارتا ہوں. اے دنیا کے حاکم، اس کرسمس کے موقع کے اوپر میرے اندر یہ دلیری ہے کہ میں تجھے جو ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں اور تجھے یاد دلاؤں کہ کباری حاملہ ہو چکی ہے. ہاللیلویا. اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ایمانویل رکھا ہے. اس لیے نگل لے. آمین. آج صبح ہے آپ کریں کیا کہیں؟ نکل لے. اور کیا کرے گا خداوند؟ جب اس نے دمشق کے مال کو اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ سور بجوا دیا، تو وہ اسی طرح اس ساری دنیا کی دولت کو، جس کے اوپر اس کا فخر ہے، اس قصبی کو فخر ہے، جو ہے وہ سونے چاندی سے لدی پلی ہے. ہاں اگر آپ پڑھے، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں. وہ جو بڑی آپ نے سچ دھج کر بیٹھی ہوئی ہے پانیوں پر، جو ہے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ گرا دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ بڑا بابل گر پڑا. بڑا بابل گر پڑا. ساری دولت، ساری حشمت، ساری شان شوکت وہ کیا ہوئی؟ زمین بوس ہو گئی. سبب، وجہ، ریزن ایمانویل. ہاللیلویا. میں آپ دلاسا اور دلیری دینا چاہتا ہوں. آخر ٹھیک نہیں تھا، لیکن تو بھی خدا یروشلم کی خاطر اس نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجے. یہ سبب ہے. آمین. اب ایک اور بھی یروشلم بن چکا ہے، سیدنا کلیسیا. وہ اس کی خاطر کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. عزیز بھائیوں کے لیے دلیری پکڑیے اور دشمن کو اپنے پھاٹکوں کے نزدیک نہ آنے دیجیے. دشمن کو اپنے کیپٹل کی طرف دیکھنے کی طرف نہ اس کی آنکھوں کو نوچ ڈالیے. ایمانویل کے سبب سے. آمین. اس کی جو ہے تیز تیر جو چلاتا ہے اسے بجا دیجیے روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے. آپ دیکھیں گے آپ ایک بڑے غلبے کو سیلیبریٹ کر سکیں گے. لہذا اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کرسمس آپ کو مبارک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کو ایک بہت بڑا الرٹ مل چکا ہے. آمین. اور وہ الرٹ کیا ہے؟ نشان. میں خود نشان دوں گا کہ دیکھو ایک بار حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھیے. آئیے کسی کو کہیں میری کرسمس، میری کرسمس، میری کرسمس، میری کرسمس، میری کرسمس. وائے؟ کیونکہ میرا دشمن جو آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں نا، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیر کانپ رہی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تو ایمانویل کا جو ہے ورد کریں گے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور سر کو جھکائیں اور دعا کریں. تھوڑی دیر کے لیے خوشی منائیں، مسیح کے لیے، ایمانویل کے لیے اس کا شکر کریں جو ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے. او مائی گاڈ آئی پریز. میرا دشمن مجھ پر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ خداوند اس کی اتنی ضرورت کہ وہ میرے اوپر چڑھائی کرے، بیماری کے ذریعے سے، اقدام گناہ کے سبب سے، موت کے وسیلے سے اور پھندوں کے ذریعے سے. میں نہیں ڈرنے کا اقدام خدا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. میں کیوں ڈرا؟ میں
क्यों डरा, यीशु मेरे नाल है। हालेलुया, इमैनुएल मेरे साथ है। I praise you Lord। खुदावन आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने निशान दिए हैं, मैं हम इस निशान को कबूल करते हैं खुदावन खुदा, हम इसे अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, हम इसका एकदम खुदा ऐलान करते हैं कि एकदम खुदा गवाही से यह इमैनुएल पैदा हुआ है। हम इस बात की तरफ शुक्र की तारीफ और तमजीद करते हैं। ये क्रिसमस तेरे लोगों के लिए फतहमंदी का सबब हो, ये क्रिसमस तेरे लोगों के लिए खुशी और इत्मीनान का और दिलासे का सबब हो कि दुश्मन उनकी चौखटों के ऊपर, उनके फाटकों के पास नहीं आ सकता है, बल्कि उसका नेस्त होगा, वो नाबूद हो जाएगा और वो ढा दिया जाएगा। उसकी सारी दौलत, उसकी सारी ताकत, उसका सारा इख्तियार जो है वो छीन लिया जाएगा और उससे जो है जल्दी आग के अंदर जो है जल्दी आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। शुक्र की तारीफ की तमजीद हो, ये लोगों की तेरी बरकत चाहिए और सारा जलाल तुझे मिले, ये लोगों को बहुत बहुत क्रिसमस मनाने है। बाप तेरा शुक्र हो, तूने हमें क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कहने का ये फजल दिया, शुक्र हो खुदावन। इस बात के लिए तेरा शुक्र हो, सारा साल खुदावन तेरे लोग चर्चे से दूर रहे, अब तूने फिर से ये मौका दिया है कि वो तेरे घर में दाखिल हो सके। इस दाखिले के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अब भी एकदम कोरोना वायरस बहुत सारी जगहों के ऊपर है और बहुत सारों को ठस रहा है। खुदावन मैं तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को मैं तेरे कवि और कादर हाथ की नीचे देता हूँ और इस बात का ऐलान करता हूँ कि तू हमारे साथ है। इमैनुएल हमें मिल गया है, लिहाजा हम किसी भी दुश्मन से नहीं घबराएंगे। ऐ खुदावन तेरी हिफाजत, हमारी हिफाजत तेरी तरफ से, तेरी सताइश है खुदावन यीशु मसीह के नाम से। God bless you।